تیمی رحمۃ اللہ علیہ، صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ توسی وغیرہ رحمہم اللہ، ان کے پاس اسانید ایک ہی حدیث کے ائمہ علیہ السلام تک بہت سارے اسانید ہوتے تھے، وہ ایک ہی سند ذکر کرتے تھے اختصار کے لیے، سب اسانید ذکر کرنے کی اگر کر دیں تو اس میں تو صفحے بھر جاتے ہیں، اور گرچہ اس سند میں کوئی ضعف ہو یا جہالت ہو، وہ ضعف اور جہالت ہمارے لیے ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب عرب کے اندر ظہور ہوا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی جب ان کے سامنے تلاوت کی، وہ عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا اور شاعری ادب کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو لاسانی سمجھتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ہی صرف بولنے والے ہیں، باقی پوری دنیا جو ہے وہ گنگی یعنی آجامی ہے۔ تو اس زمانے میں پھر قرآن مجید فرقان حمید نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے محبوب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اے جن میں ان سے تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اس بات پر کہ اس قرآن کی تم مثل لاؤ، یعنی جو قرآن ہم نے محمد عربی پر نازل فرمایا ہے اس قرآن کی مثل سارے جن و انس اکٹھے ہو کے تو مثل ہی لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی ایک کتاب ہے کہ پوری دنیا کے عرب و عجم سارے، حتیٰ کہ جنات بھی سارے مل جائیں، اس کی مثل ایک کتاب بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا چیلنج کیا کہ اگر تم پوری کتاب نہیں بنا سکتے، پورا قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب جو فصاحت و بلاغت پہ مبنی اور لاجواب ہو اور اس کے چیلنج کو اور اس کی فصاحت کو توڑے، تو پھر اس طرح کرو کہ اگر تم پوری کتاب نہیں بنا سکتے، ام یقولون نفترا ہو، یہ کفار کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تو تم بھی تو عربی ہو، بنا سکتے ہو تو بناؤ، چلو آپ پورا قرآن نہیں تو ہم تمہیں آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے محبوب جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انہیں اہل عرب سے کہہ دیں کہ تم پھر 10 اس کی مثل 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی کیوں نہ ہو، فرمایا مفتریات گھڑی گئی لے آئیں اس کے مقابلے میں، وہ آخری 10 صورتیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر والناس تک چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 10 صورتیں تم بھی بناؤ، گھڑی گئی لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ ہے سورۃ الہود کی آیت نمبر 13۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید تخفیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن بھی نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، تو ہم تمہیں ایک اور آسان کر دیتے ہیں تمہارے لیے، پورے قرآن کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، پوری 10 صورتوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، چلو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر اے اہل عرب تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تمہیں شک ہے کہ وہ ہم نے نہیں اتارا بلکہ اس نے خود بنا لیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ پھر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، تو پھر 3 آیتوں کی مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے سارے مددگار، بلا لو اللہ کے مقابلے میں جن ان سارے اکٹھے ہو جاؤ، عرب و عجم سارا اکٹھا ہو جائے، ان کنتم صادقین اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے آیات بینات کو بنایا ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کتاب نہیں نازل کی۔ اب دیکھیں تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی بابت ہی چیلنج کیا۔ اب چوتھا چیلنج بھی سن لیں، سورۃ طور آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پہلے کہا تھا پورا قرآن، اس کے مقابلے میں لاؤ کوئی کتاب، پھر کہا چلو 10 صورتیں لے آؤ، پھر کہا چلو ایک بھی صورت بنا لاؤ، اب فرمایا جا رہا ہے چلو ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت ہی اس کی مثل لے آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی طرف سے بنایا، لیکن وہ ایک آیت بھی بنا نہیں سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں پورے 4 چیلنج کے اندر جس چیز کا ذکر کیا بار بار وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن حسن اللہ یاری اور یہ جماعت ابو لولویہ جو ہے، ابو لولو فیروز کی ماننے والی جماعت لولویہ، ان کے نزدیک جو ہے یہ بات قرآن کی ہو ہی نہیں رہی، کہتے ہیں یہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی۔ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، جلد 1 کتاب الحجہ اور صفحہ ہے 215 اور روایت نمبر ہے 1107۔ ان جابر کہتا ہے کہ قال نازل جبرائیل بهذه الآیہ،
अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फी अलियन फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। तो जिब्रील अमीन जो थे ये आयत ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम पर हाकदा इस तरह लाए थे, हाकदा यानी वो कोई तफसीरी नोट नहीं बता रहा तो चले ये इसकी तफसीर यूं भी बनती है, नहीं, हाकदा इस तरह लाए थे। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फी अलियन फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि इसमें फी अलियन के अल्फाज थे जो मौजूदा कुरान में फी अलियन के अल्फाज जो है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा ने निकाल दिए। हम यही तो कहते हैं कि तुम्हारा अकीदा तहरीफ कुरान वाला है। जमात उलूलविया के नजदीक जो है फी अलियन के अल्फाज से कहते हैं, तुम्हारा अकीदा तो तहरीफ कुरान का कुलैनी से साबित हो गया, जान कैसे छुड़ाओगे। फिर देखिए इनकी हैरत की बात है, इनके अक्ल पे मातम करने को जी चाहता है कि फी अलियन के अल्फाज बढ़ा कर मकसूद फिर भी पूरा नहीं हो रहा, बल्कि तर्जुमा ही गड़बड़ है। वो कैसे, तर्जुमा मैं कर देता हूं। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि ए ग्रोह अरब अगर तुम्हें शक है उसमें जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, फी अलियन हजरत अली की वलायत और इमामत के बारे में, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो तुम भी जो है इसके मुकाबले में इसकी मिसाल कोई सूरत ले आओ। तो बात कुरान की हो रही है, वलायत की कहां बात हो रही है? मुझे ये बताइए भाई, बात तो पूरे ग्रोह अरब से हो रही है, अबू जहल अबू लहब से हो रही है, उतबा और शैबा से हो रही है। उस वक्त तो रसालत मनवाना बड़ा मुश्किल था, तुम वलायत मनवाने के चक्कर में पड़ गए। चले एक और मैं चैलेंज कर देता हूं, जमात लुलविया, सारी जमात लुलविया इस बात पे इकट्ठी हो गए। एक चैलेंज है, इस आयत को उतरने से पहले कोई एक आयत बता दें जो हजरत जनाब मौला मुर्तजा अली शेर खुदा की वलायत के बारे में नाज़िल हुई है। हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, एक आयत, सिर्फ एक आयत तो जिसमें हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का नाम हो। तो बात कुरान की हो रही है और तुम जनाब वाला वलायत को बीच में ले आए, यानी वलायत मनसूस मिन अल्लाह के, जिसको ना मानने से बंदा काफिर और दारा ईमान से निकल जाता है। तो हमारा जो दावा बिल्कुल सही साबित हुआ, वो क्या कि इन लोगों का कीदा है कि कुरान मुहर्रिफ हो चुका, कुरान तहरीफ का शिकार है, कुरान कमी का शिकार है, कुरान के अंदर बेशी है, कुरान के अल्फाज़ ज्यादा किए गए हैं, गड़बड़ की गई है, यानी ये वो मौजूदा कुरान है ही नहीं, बल्कि असली कुरान इमाम महदी के पास होगा जो क़यामत के नजदीक वो ले आएंगे। ये मैं सारा तुम्हें काफी से पढ़ के ही सुना रहा हूं, इंशाल्लाह ये काफी तुम्हारे लिए जहन्नुम में जाने के लिए काफी हो जाएगी, और हमारे लिए है कुरान और तुम्हारे लिए है ये काफी। कुरान कुरान की बात कर रहा है, लाओ इस कुरान के मुकाबले में कोई एक आयत बनाकर लाओ, और तुम जो है वो जनाबे वाला अपनी तरफ से एक लफ्ज ऐड करके ऊपर लिखते हो हाकदा नाज़ला जिब्रील, हाकदा जिब्रील इस तरह लाए थे, इस तरह लाए थे, इस तरह लाए थे। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हो।